الأجل مولا مولا عليا ولي الله. اے لوگوں، میں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام سے کہتے ہوئے سنا، اے علی، جبرائیل نے مجھ سے کچھ ایسا کہا کہ جس سے میں بے انتہا خوش ہوں۔ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا سلام آپ تک پہنچاؤں اور آپ سے یہ کہوں کہ علی امام ہادی ہیں، وہ ظلمت میں نور کے مانند ہیں اور وہ اس تمام عالم کے لوگوں پر میری حجت ہیں۔ علی ہی صدیق ہیں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے یعنی فاروق ہیں۔ جو لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے بعد ان کے جانشینوں کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جہنم میں پھینکنا میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو امام نہیں جانتے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنا میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ میں نے یقیناً یہ عہد لیا ہے کہ میں جہنم کو علی کے دشمنوں سے بھر دوں گا جو میری مخلوق میں جن و انس میں سے ہوں گے، اور جنت کو علی کے شیعہ اور ان کے دوستوں سے آباد کر دوں گا۔ میں اور امیر المومنین علی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگ پر ساتھ میں جا رہے تھے۔ ہم لوگوں کا گزر ایک وادی سے ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بے شمار چیٹیوں کا ہجوم ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اللہ اکبر، وہ بڑی ہستی ہوگی جو ان چیٹیوں کی تعداد بتا سکے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ایسا مت کہو، یہ کہو کہ ان چیٹیوں کو خلق کرنے والی ذات بڑی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں خلق کیا، بے شک میں ان چیٹیوں کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں، اور اللہ بزرگ و برتر کی اجازت سے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کتنی چیٹیاں مادہ ہیں اور کتنی نر ہیں۔ اے شخص، تمہیں قسم ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے تاکہ ہم آپ کا چہرہ دیکھ سکیں۔ اے لوگو، جو شخص مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ ان کانوں سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی نیک اور پاک لوگوں کے قائد ہیں اور کفار کے قاتل ہیں۔ جو ان کی نصرت اور مدد کرے، خدا اس کی مدد کرے گا، اور جو شخص ان کی نصرت و مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو خدا بھی اس کی نصرت و مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اس کے بعد جناب ابو ذر نے مزید کہا، اے لوگو، ایک روز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ الله أكبر الله أكبر کہ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا۔ اے مسلمانوں، میں بہت بھوکا ہوں، غریب ہوں، لاچار ہوں، خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دیجئے۔ اے خدا، گواہ رہنا کہ میں نے تیرے رسول کی مسجد سے مدد طلب کی ہے، لیکن کسی نے مجھے جواب تک نہیں دیا۔ ایسی حالت میں جبکہ حضرت علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، سائل قریب آیا اور انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار لی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سر آسمان کی طرف بلند کیا اور اس طرح کہا، خدایا
میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ ان کے سینے کو کشادہ کر دے اور ان کے کام کو ان کے لیے آسان کر دے اور ان کی زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ ان کی گفتار کو سمجھ سکیں۔ اور موسیٰ نے یہ بھی سوال کیا کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر اور یاور و مددگار قرار دے اور ان کے ذریعے ان کی قوت میں اضافہ فرما اور انہیں ان کے کاموں میں شریک کر دے۔ خدا بندہ، میں محمد ہوں اور تو نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوطی عطا فرما۔ ابھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد